نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر سارے جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اور سارے جمع ہو جائیں، نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے، پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا۔ دنیا کی زندگی ناقص ہے، نامکمل ہے، یہاں خوشی ہے، غم بھی ہے، یہاں راحت ہے، تکلیف بھی ہے، یہاں صحت ہے، بیماری بھی ہے، ملی جلی ہے۔ وہ تو جنت کی زندگی ہے جس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ایک بوڑھی صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ فرمایا نہیں، بوڑھی عورت نہیں جائے گی، پریشان ہو گئی، بہت پریشان ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ہاں اللہ تمہیں جوان بنا کر بھیجیں گے، تم جوان ہو جاؤ گی، پھر اللہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ کرنا کیا ہے جب انسان دنیاوی پریشانیوں سے دوچار ہو جائے؟ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے آخری صورتیں ہیں قرآن پاک کی، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، فرمانے لگے میرے ذہن میں تو یہ حکمت آتی ہے اس کی کہ آخری زمانے کے اندر بہت فتنے ہوں گے، بہت پریشانی ہوگی، بہت مشکلات آئیں گی۔ ان کا حل یہ ہے کہ آدمی معوذتین کثرت سے پڑھا کرے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ایک دفعہ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، چلاس کا اجتماع تھا، 1.5 دن کا تھا، وہاں گئے، واپس آئے تو مولانا احسان صاحب نے ان سے پوچھا، کمرے میں آئے، میں بھی تھا، کیسا رہا اجتماع؟ تو حاجی صاحب فرمانے لگے، مجھ پر ایسی غنودی طاری ہو گئی، میں تو کوئی بیان نہیں کر سکا۔ پھر اگلے دن دعا کے دن تھا، تو مولانا حبیب الحق صاحب ساری رات مجھ پر دم کرتے رہے، ساری رات، تو میں اس قابل ہو گیا کہ میں دعا کرا سکوں۔ اس پر مولانا احسان صاحب نے فرمایا، آپ روزانہ منزل نہیں پڑھتے؟ منزل پڑھا کریں، 5-7 منٹ لگتے ہیں اس میں، اور اس میں سب کچھ ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں ایک مجلس تو صرف منزل پڑھنے کی ہوتی تھی، جتنے ہوتے تھے وہاں پر موجود منزل پڑھتے۔ پھر ان کا خادم ابو الحسن وہ ایک بوتل لے کر آتے اور سب سے کہتے اس میں پھونک مارو، اس میں پھونک مارتے ہیں۔ میں طالب علم تھا تو رائے گنج کا مدرسہ بھی چھوٹا، مسجد بھی چھوٹی، گرمی، کوئی پنکھا نہیں،
تو حاجی صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب مدرسے کی چھت کے اوپر سو رہے تھے، میں پاؤں دبا رہا تھا، تو مدرسے کا ایک طالب علم وہ دوسری ٹانگ دبانے لگا، فارغ تھے، تو حاجی صاحب اٹھ گئے اور دیکھا وہ طالب علم ہے، اب تو ماشاءاللہ وہ پنجاب کے اندر ایک شہر میں بہت بڑے خطیب ہیں، تو وہ ان سے حاجی صاحب نے فرمایا تمہیں ایک نسخہ بتاؤں، ایک طریقہ بتاؤں، اس وقت مولانا احسان صاحب جس مقام پر ہیں تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ۔ میں بھی سن رہا تھا، تو اس نے کہا ضرور بتائیں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا جو موقع موقع کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، مستند دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کا تم اہتمام کیا کرو، تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس مقام پر اس وقت مولانا احسان صاحب ہیں۔ فرمایا اس میں تمہاری حفاظت بھی ہے، تمہاری ترقی بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی بھی ہے۔ میں نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ حاسدین کے حسد سے، شرین کے شر سے، فتین کے فتنے سے، جادو کرنے والوں کی جادوگری سے تو حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ معوذتین لے کر آئے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ایک ایک آیت پڑھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں گرہ لگائی ہوئی تھی، یہودی عورت نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی تھی۔ ہمارے لیے اعمال ہیں، اعمال کا ہم اہتمام کریں، اس میں ہماری حفاظت ہے، اس میں ہماری ترقی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی بھی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہر مشکل کے اندر انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب ان کو جنت سے ہٹا کر اور دنیا میں بھیج دیا گیا تو بہت روئے، ان کی اضطراب، بے چینی، عجیب کیفیت تھی، اتنا روئے کہ علماء حضرات فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے رونے کو اگر آنسوؤں کو جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے، لیکن انہوں نے قرآن پاک میں ہے، انہوں نے ایک دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ سے التجا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اضطراب ختم فرما دیا، نبوت کا تاج سر پر ان کے رکھ دیا، پریشانی دور ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کتنی پریشانی کی بات ہے۔ آگ عرفہ میں وہ جگہ ہم دے کر آئیں، 2 ستون پلر ہیں جہاں پر منجنی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ترکی میں، اور جہاں وہ آگ جلائی تھی وہاں سے تو اب پانی نکل آیا، اور بہت تیزی سے پانی نکل رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور عرض کیا ابراہیم علیہ السلام سے، میں 2 فرشتوں کو لے کر آیا ہوں، ایک وہ فرشتہ ہے جس پر اللہ نے پورے زمین کے پانی کا کنٹرول دیا ہوا ہے،
اور ایک وہ فرشتہ ہے جس کو ہوا پر کنٹرول ہے. آپ حکم دیں اس آگ کو بجھا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہ نہیں، حکم نہیں دیا، ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. گل و گلزار بن گئی آگ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا اور اللہ نے یہ بات بھی فرما دی اگر یونس علیہ السلام اس طرح سے مجھے نہیں پکارتے تو پھر حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اللہ نے صحیح سالم نکال دیا. یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں. دیکھیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل آئی ہوگی. اب جب مشکل آتی ہے فطرت ہے انسان کی، کبھی ادھر بھاگنا کبھی ادھر بھاگنا. ایک صاحب آئے اور ان کو بواسیر کی شکایت تھی. میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ مسئلے بڑھ گئے ہیں آپ کے، اتنی دیر تک کہاں تھے آپ؟ کہنے کا میں روحانی علاج کرا رہا تھا. میں نے اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ اس کا تو بس سے باہر ہے، تکلیف ہے آپ کو، خون بھی آ رہا ہے، اور اس کا علاج تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے اور اس کا علاج کراتے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، آرام کا وقت آ گیا. ہر صحابی نے کوئی آرام کی جگہ تلاش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درخت، اس کا سایہ اس کے نیچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کی ایک ٹہنی پر لٹکا دی. آرام کر رہے ہیں، دشمن آ گیا. تلوار اتاری، حضور کو اٹھایا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی نہیں آپ کے آس پاس، آپ کے صحابہ تو آرام کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے اللہ، یہ سننا تھا. اس دشمن کے ہاتھ میں کپ کپی آئی اور تلوار گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تلوار اٹھا لی. پھر فرمایا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں اور ابن کریم ہیں. حضور نے معاف کر دیا، جاؤ. ایک صاحب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، قبرستان جاتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں وہاں گیا قبرستان میں، دیکھا ایک آدمی روزانہ آتا ہے بیٹھتا ہے ایک قبر کے پاس. تو مجھے ایسی پریشانی ہوئی کیا کرتا رہتا ہے. تو میں نے اس کے جا کے پوچھا. اس نے کہا بھائی میں تو جادو کر رہا ہوں. کہ میں گھبرا گیا، ڈر گیا. وہ اللہ کی شان، وہ اسی پر اثرات آ گئے. زیادہ عمر بھی نہیں تھے. یہاں اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی، نیکروٹائزنگ فیشیائٹس، ساری چمڑی اس کی گل گئی. اور آغا خان کے آئی سی یو میں اس کو داخل کیا اور وہاں اس کا کئی آپریشن، چمڑی اتار کر یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. پھر پلاسٹک کی تھیلی میں اس کو ڈالا گیا.
جمڑی تو تھی نہیں اس کی۔ بچاؤ کی صورتیں ہیں اعمال۔ ایک زمانہ تھا جتنے مصروف ہوں اعمال کا اہتمام۔ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا، جنازہ تیار، میدان میں جنازہ لایا گیا، کون ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ بہت بڑے اہل اللہ تھے، بزرگ تھے۔ تو ایک صاحب باہر آئے صف میں سے اور انہوں نے کہا کہ میں خواجہ بختیار کاکی کا وکیل ہوں اور ان کی وصیت ہے ان کی نماز جنازہ وہ پڑھائے، کبھی اس کی تہجد کی نماز نہیں گئی ہو، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہو، کبھی عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر وقت اس کی گئی نہیں ہو، فوت نہیں ہوئی ہو، اور کبھی کسی نامحرم پر غلط نگاہ نہ ڈالی ہو۔ 4 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ سناٹا چھا گیا، انتظار میں اب کون آئے گا؟ ایک صاحب آئے کپڑا اوپر ڈالے ہوئے اور جنازے سے چہرے سے کفن ہٹا کر رونے لگے اور کہنے لگے کیا ملا؟ میرا راز فاش کرنے کے لیے، اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ وہ کون تھے؟ وہ شمس الدین التمش جو وقت کا بادشاہ تھا، وہ تھا۔ یعنی بادشاہ ہونے کے باوجود یہ سارے اعمال کا اہتمام۔ ہارون رشید خلیفہ وقت ہے، روز رات کو کم سے کم 100 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، روز رات کو 100 رکعتیں، اعمال کا اہتمام تھا۔ آج تو فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہو گئی، ساتھی آتے نا بہت پریشان ہوں، نماز کا کیا حال ہے؟ کہ 4 وقت کی تو ہو جاتی ہے، بس فجر کا ذرا مشکل ہے۔ فجر بھی ضروری ہے۔ جو فجر کی نماز مسجد میں جا کر اہتمام کے ساتھ پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا، اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اعمال ہمارے پاس بہت بڑا سہارا ہے۔ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیچ چوراہے پر بغیر سہارے کے نہیں چھوڑ کر گئے، ہمیں اعمال دیے ہیں، اعمال دیے ہیں۔ میں یہاں پر ایک میمن ہسپتال تھا بنس روڈ پر، وہاں کام کرتا تھا۔ وہاں ایک عورت آئی اور اپنی بائپسی رپورٹ لے کر آئی اور اس میں لکھا تھا کہ بھئی یہ کینسر ہے، یہاں پر زخم تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بائپسی اور یہ پہلے کہاں کروایا؟ کہا یہ میں نے آغا خان میں کروایا لیکن وہاں بہت مہنگا ہے۔ تو کسی نے کہا یہاں اس ہسپتال میں ایک تبلیغی ہے، وہ آپ کا کام سستے میں کر لے گا۔ تو میں نے کہا پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپریشن کریں گے۔ تو اس کا آپریشن کا دن مقرر ہو گیا اور آپریشن کر کے وہ اچھا خاصا پوری وہ جو اس کا آگے کا ایبڈومینل وال تھی، وہ جو سارا زخم تھا وہ نکال دیا، اور پھر اسی لیبارٹری میں بھیجا جہاں پہلی اس کا ٹیسٹ ہوا تھا۔ وہاں سے رپورٹ آئی کہ اس میں تو کوئی کینسر کے ذرات نہیں ہے۔ پھر جو پہلا اسپیسیمن تھا اس کو بھی ہم نے دیکھا، اس میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک معاملہ کیا، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اتنی زندگی عطا فرما دے،
میں ان کو دیندار بناؤں گی، میں ان کو دیندار بناؤں گی، مجھے اتنی زندگی دے دے۔ تو میں نے کہا اللہ نے تمہاری دعا سن لی، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، اتنا ہم نے بڑا آپریشن بھی کر دیا۔ اللہ کے ساتھ معاملہ کریں ہم، جتنی پریشانی ہے ہمارے اس کا حل ہے، اعمال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اتنا مجرب، حضور کی ایک ایک سنت سات زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، کہ سات زمین اور آسمان اس کے خزانے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ دلائے گی، ہمیشہ دلائے گی۔ بہت سارے مخلوق ہے ایسی پریشان بھی کرتی ہے۔ رائے کا سالانہ اجتماع تھا اور ایک میاں انور صاحب تھے فیصل آباد کے، ان کے ذمہ تھا سارا پردے لگانا اوپر۔ تو وہ کہنے لگے بھائی جنات ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں۔ تو میں حیران، جنات کیوں پریشان کر رہے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو ٹانکے لگائے تھے نا آپس کے پردوں میں، ہوا کا جھونکا آیا اور وہ ٹانکے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ پھر یہاں ایک مولانا جاوید الرحمان صاحب ہیں، پیر بھائی ہیں میرے، تو وہ سال لگا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ جو کینٹین کی جو تمبو لگایا ہوا تھا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، تمبو بانس کے ساتھ اتنا اوپر لے کر گئے، اتنا اوپر لے کے گئے، وہ بانس نیچے گرے، تمبو بھی آ گیا۔ تو میں نے مولانا جاوید الرحمان صاحب کو دیکھا، میں نے کہا آپ نے یہ دیکھ لیا، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ ان سے بھی حفاظت کی صورت ہے، منزل سب کچھ ہے اس کے اندر، صبح شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں۔ میں طالب علم تھا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، رائے مرکز چھوٹا سا تھا، اس میں اس زمانے میں کوئی پنکھا نہیں تھا، اور ایک بہت ہی پتلی سیڑھی تھی اوپر جاتی تھی مدرسے کے اوپر۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب اوپر سوتے تھے، رات کو میں ان کی ٹانگ دبا رہا تھا۔ اتنے میں ایک ملتان کے بھائی عبدالحلیم صاحب تھے مرحوم، وہ آ گئے اور کہنے لگے حاجی صاحب یہ مدینہ منورہ کی کھجور ہے اور ایک جن نے دی ہے، اور اس نے کہا یاد دلا دینا کہ افریقہ کے سفر میں جس کو آپ نے تھپڑ مارا تھا نا، یہ اس نے یہ دیا ہے۔ مولانا جمشید صاحب بھی آ گئے، مدینہ کی کھجور، یہ سن 70 کی بات ہے، اور کہا مدینہ کی کھجور بہت نایاب اس زمانے میں، اب تو ہر جگہ ملتی، کہا یہ کھجور تو مجھے دے دیں۔ حاجی صاحب نے کہا اس کو دے دیں۔ ہمارے سامنے مولانا جمشید صاحب نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، گٹھلی نکالی اور کھا لیا اس کو۔ حاجی صاحب فجر کا بیان کرنے کے لیے گئے ممبر پر، سارا قصہ سنا دیا۔ ایسے عبدالحلیم صاحب نے کھجور دی اور کہا یہ مدینے کی کھجور ہے، اور فرمانے کہ بھولے شاہ، مولانا جمشید صاحب نے بھولے شاہ نے کہا مجھے دے دو، میں نے دے دی، اور بغیر تحقیق کے کھا بھی لی۔ بھائی اس جن نے دکان سے اٹھایا تھا یا خرید کر لایا تھا یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور کھا لی اسے۔ بہرحال مخلوق ہر جگہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس دن ان کا انتقال تھا مدینہ منورہ میں، انہوں نے ایک ورد شروع کر دیا، یا سلام یا سلام یا سلام، یہ ورد کرتے رہے، اور پھر اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔
سلامتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عافیت کی ہے، وہ خیریت کی ہے، وہ سلامتی کی ہے، آسانی کی ہے، اور یہ سارا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ خود اللہ سلام ہے۔ السلام جب جبرائیل علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کا سلام لے کر آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، اللہ خود سلام ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہاں پر رمضان کے مہینے میں قرآن ختم ہوا تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کو بلایا گیا دعا کے لیے، تو فرمانے لگے دیکھو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کیا مانگنا چاہیے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ مانگے یہ مانگے یہ مانگے، فرمانے لگے اللہ سے عافیت مانگ لیں، بہت بڑی دولت ہے، اللہ سے عافیت مانگ لیں۔ اور واقعی عافیت بہت بڑی دولت ہے، ہم مانگیں اللہ سے اور اللہ دیں گے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ساری امت کو کہ دیکھو اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے عافیت مانگو۔ ہم محتاج ہیں، ہم بغیر اس کے کچھ نہیں کر سکتے، استغنا نہیں برت سکتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے شعر پڑھا، بخشے زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس شعر کو بدلو، اس میں اللہ سے استغنا ہے، اس کو یوں پڑھو، بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں کروں زاری کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے۔ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ دیں گے۔ اتنی پریشان لوگ اتنے اپنے حالات سناتے ہیں نا، پریشان کن حالات، کہ سن کر بھی آدمی خود پریشان ہو جاتا ہے، اس پر یہ گزر رہی ہے، یہ حالات ہیں اس پر۔ لیکن جیسے حالات مخلوق ہے اور خالق اللہ ہے، مخلوق کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ چاہیں گے بدل دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ دکھنے آ گئی، اتنی شدت کی دکھنے آ گئی کہ حضور کے پاس حاضر بھی نہ ہو سکے۔ حضور نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا ان کی آنکھ دکھنے آئی ہے۔ کہا بلاؤ اس کو، ایک ذمہ داری دینی تھی، کام دینا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو پاس بلایا گیا اور آنکھ واقعی دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہ ان کی آنکھ پہ لگایا اور آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی، ساری تکلیف جاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، حضور کا راستہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک سے میرا اتنا برا حال ہو گیا، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اصحاب صفہ میں تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے ہم گھر تشریف لے جاتے ہیں، میں اس راستے میں بیٹھ گیا، حضور مجھے دیکھیں گے، پوچھیں گے کیا ہوا، میں بتا دوں گا۔ وہاں بیٹھے رہے۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے آئے،
ابو بکر نے دیکھا کہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے، دیکھ کر مسکرائے، خندہ پیشانی کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا، حضور فرماتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، مسکرائے اور چلے گئے۔ پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے ابو ہریرہ کو دیکھا، دیکھ کر وہ بھی مسکرائے، وہ بھی چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے اور حضور نے ان کو دیکھ کر کہا اچھا آ جاؤ میرے ساتھ۔ گھر گئے اور پوچھا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، تو اندر سے جواب آیا کہیں سے دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ لے کر آ جاؤ۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ اور ایک وقت میں بعض اوقات اصحاب صفہ کی تعداد 70 تھی۔ تو ابو ہریرہ سوچ میں پڑ گئے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ، پیالہ دودھ کا ایک ہی ہے، اگر میں بلا کے لاؤں گا تو مجھے ہی کہا جائے گا ان کو دودھ پلاؤ، پھر میرا نمبر تو آئے گا ہی نہیں۔ تو کوئی حضور نے فرمایا تو بلا کے لائے سارے اصحاب صفہ کو۔ حضور نے دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور فرمایا سب کو پلاؤ۔ میں نے سب کو پلانا شروع کر دیا اور وہ کہنے لگے ابو ہریرہ میں دیکھتا تھا ایک ایک اصحاب صفہ کو پیٹ بھر کر پیتے تھے، پیٹ بھر کر۔ پھر وہ پیالہ میں آخر میں میرے ہاتھ میں آیا، میں حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور نے پوچھا سب کو پلا لیا؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی، کون بچا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ ہیں اور میں ہوں۔ حضور نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ابو ہریرہ سے فرمایا پیو۔ میں نے پینا شروع کیا، بھوک تھی، پیتا رہا پیٹ بھر گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول پیٹ بھر گیا۔ فرمایا نہیں اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو پیٹ بھر گیا۔ کہا اور پیو۔ میں نے تھوڑا اور پی لیا۔ فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اب تو جو اندر ہے کہیں باہر نہ نکل آئے، پیٹ بھر گیا۔ پھر آخر میں سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا بچا ہوا پیا۔ علماء حضرات فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضور کا راستہ یہ ہے، راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرگاہ ہے، حضور یہاں سے گزرتے ہیں، وہاں بیٹھ گئے۔ حضور کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، کتنا کٹھن کتنا مشکل ہو، ظاہری شکل میں ہمیں تو حضور کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ اعمال دیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو کریں تو صحیح۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، میں اس دعا کو بہت اہتمام سے پڑھتا تھا، بہت اہتمام سے، اور اگر میں اس دعا کو نہیں پڑھتا یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آگے کسی نے بات پہنچائی، آگ لگ گئی، آپ کے گھر میں آگ آ رہی ہے اور آپ کے گھر کو بھی لے لیا۔ فرمایا نہیں میرے گھر کو نہیں۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی؟ کہا نہیں۔ تیسرے نے کہا آیا، آگ تو آئی تھی گھر کے قریب، بجھ گئی۔ عجیب کیا بات ہے، آپ کا انکار کرنا کہ گھر کو آگ نہیں لگی یا اس آگ کا بجھنا عجیب ہے۔ فرمانے لگے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، وہ میں دعا مانگ کر آیا تھا۔
میں دعا مانگ کر آیا تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب دارالعلوم سے بیت المکرم مسجد جا رہے تھے. گلشن اقبال شر پسند آ گئے, فائرنگ شروع کر دی. وہ بھی تھے اور مستورات بھی تھیں, بچے بھی تھے. فائرنگ, ڈرائیور نے کہا نیچے ہو جاؤ سر, نیچے کرو. آگے گئے, وہ واپس لوٹ کر آئے, جو فائرنگ کر رہے تھے نا واپس لوٹ کر آئے اور پھر انہوں نے فائرنگ کی. چلے گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے میں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی صبح دعا پڑھ کر گیا تھا, اللہ نے حفاظت فرمائی. ڈرائیور کا تو انتقال ہو گیا, اس کو گولی لگی, باقی کسی کو نہیں. یہ اعمال ہے ہمارے پاس, ہم معلوم کریں. مفتی عبدالرؤف صاحب غزنوی جو ہے یہاں کے خطیب ہیں, میرے گھر آئے اور آ کے کچھ تھوڑی دیر بیٹھ کر کہنے لگے آپ کو میں ایک دعا سکھاتا ہوں, آپ دعا پڑھیں. اور آپ کو نظر لگ گئی, انہوں نے دعا سکھائی. ان کا 3 دفعہ صبح پڑھنا, 3 دفعہ شام. اور فرمایا یہ بخاری شریف کی دعا ہے, بڑا مجرب نسخہ ہے. اور الحمدللہ جب سے سکھائی میں پڑھ رہا ہوں ان کو, اللہ نے فضل فرمایا. ورنہ پہلے تو چلنا مشکل ہو گیا تھا, اٹھنا مشکل ہو گیا تھا. میرا جو خادم ہے وہی مجھے کروٹ دلواتا اور وہ مجھے آگے اٹھا کے بٹھاتا, سارے وہی کام کرتا تھا. اب اللہ نے بہت فضل فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعمال بتا کر گئے ہیں, ان ساری چیزوں سے بچاؤ کی صورتیں ہیں. ان اعمال کا اہتمام کریں, زیادہ وقت نہیں لگتا اس پہ, بہت تھوڑا وقت لگتا ہے. اہتمام کریں, اہتمام اصل ہے. کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا, کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا, فائدہ ضرور ہے, ثواب بھی ہے, لیکن اہتمام روزانہ. اللہ کو وہ عمل پسند ہے خواہ مختصر ہو لیکن روز کا ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسبیحات فاطمہ سکھائی ہیں, جب سے یہ تسبیحات فاطمہ مجھ سے نہیں چھوٹی. تو کسی نے کہا آپ پر تو بڑے حالات آئے, آپ مدینہ منورہ سے نکل کر کوفہ چلے گئے, جنگ جمل, جنگ صفین, حالات آئے آپ پر. تو فرمانے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں بھی تسبیحات فاطمہ مجھ سے نہیں چھوٹی. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں, فجر کی نماز کے لیے ایک صاحب ان کو قتل کرنے کے لیے انتظار میں تھے. فجر کی نماز کے لیے آئیں گے میں ان کو قتل کر دوں گا. انہوں نے یہ تدبیر سوچی تھی. اللہ نے ایسا بخار بھیجا ان پر, وہ نہیں آ سکے باہر. ان کا جو خادم تھا وہ باہر آیا نماز پڑھنے کے لیے, اس کو تو قتل کر دیا. بعد میں جب اس کو گرفتار کیا پتہ چلا کہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے بچ گئے. تو پوچھنے لگے کیسے بچے؟ کہ ان کو بخار آ گیا تھا. کہا نہیں یہ اللہ نے ان کو بچا دیا. قاتل کہنے لگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کا مہینہ اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. رات کو رمضان کا مہینہ دیکھا لوگ آئے ہوئے ہیں. میں کیوں آئے ہوئے ہو؟ سنا آج رات حملہ ہوگا آپ کی طرف. فرمایا نہیں تم لوگ جاؤ. روز رات کو آسمان سے میں فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھتا تھا, آج نہیں اترے. اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے, اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے, تم لوگ جاؤ. اور ان کی شہادت کا وقت تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں, غنودگی ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا روزہ ہے, افطاری تم میرے ساتھ آ کے کرو گے. تمہارا روزہ ہے, افطاری تم میرے ساتھ آ کے کرو گے. اور ان کی شہادت, وہ جو قرآن جس پر کھلا ہوا ہے نا ورق, جو قرآن کی آیتیں ہیں
وہ ابھی تک ترکی میں خون کی چھینٹیں ہیں اس پر، ٹوپ کپی وہاں پر عجائب گھر ہے اور وہ وہاں پر رکھا ہوا ہے کھلا ہوا، وہاں پر جا کے دیکھے تو نظر آتا ہے۔ تو یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے۔ ہاں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، خیریت مانگنی چاہیے، لیکن رضا بالقضاء، رضا بالقضاء، ہم اللہ کی تقدیر سے راضی رہیں۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے چھوٹے سے ان کے سینے پر، تو جبرائیل علیہ السلام پوچھنے لگے کون ہے؟ ارے تم مجھ سے پوچھ رہی کون؟ حسین میرا نواسا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نہیں میں تو پہچانتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو یہ خبر دینے آیا ہوں، آپ کی امت اس کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ تو حضور حیران ہو گئے، میری امت میرے نواسے کا سر تن سے جدا کر دے گی؟ تو جبرائیل علیہ السلام وہ خون آلود مٹی لے کر آ گئے، یہ ہے وہ خون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا مانگ سکتے تھے، نہیں مانگی۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی نقصان سے، کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان۔ پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں خوشخبری سنا دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ مانگنا ہمیشہ عافیت ہے، لیکن آ جائے پھر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، سہ جانا ہے، واویلا نہیں، شور شرابہ نہیں، ہر ایک کو بیان نہیں کرنا ہے یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، نہیں، اللہ کے سامنے ہی رکھنا ہے۔ اے اللہ تو عافیت فرما دے، میں کمزور ہوں۔ ایک شخص ہے بہت بیمار تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی تم بیمار ہو، یہ دعا مانگو، اے اللہ اس بیماری کی رحمت کو تندرستی کی نعمت سے بدل دے۔ بیماری کی رحمت کو تندرستی کی نعمت سے بدل دے، یہ مانگو۔ بیماری بھی رحمت ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے تو دعا بھی مانگی، اے اللہ ایسا بخار لگ جائے اعمال میں کوئی کمی نہ ہو، روز مرہ کی چیزوں میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن بخار آخری وقت تک رہے۔ اور آخری وقت تک بخار رہا کہ بخار سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ مانگنا اللہ سے عافیت چاہیے، عافیت آ گئی پھر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، عافیت فرما دے۔ آئندہ جمعے کو مجلس نہیں ہوگی، سفر ہے۔